سب سے آخر میں اللہ تعالیٰ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پیدا کیا. ان کی زندگی کو قیامت تک کے لیے نمونہ بنانا تھا. قیامت تک کے لیے وہ نبی بن کے آئے ہیں. لکل قوم ہاد، ہر قوم میں نبی آتے تھے، لیکن ہمارے نبی کے بارے میں اللہ نے کہا وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، ہم نے آپ کو پوری دنیا کے انسانوں کے لیے بھیجا ہے. تو اس کے لیے ضروری تھا کہ آپ کی زندگی کی ہر چیز کھلی کتاب کی طرح آج بھی ہمارے سامنے موجود ہو. اگر میں آپ کے طریقے پر چلنا چاہوں تو میرے پاس مواد موجود ہو. تو یہ واحد نبی ہیں جن کی ہر چیز اللہ تعالیٰ نے محفوظ کی. کسی نبی کی پوری زندگی محفوظ نہیں ہے، کسی نبی کی. آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کسی نبی کی مکمل زندگی موجود نہیں ہے. اور ہمارے نبی کی زندگی پیدائش سے لے کر آنکھ بند ہونے تک ایک ایک پل کی زندگی آپ کی ہمارے پاس موجود ہے. میں نے ایک آیت پڑھی تھی لقد جاءکم رسول من انفسکم. میں موریتانیہ گیا، وہاں پڑھتے ہیں لقد جاءکم رسول من انفسکم. موریتانیہ ویسے تو افریقہ میں ہے لیکن عرب ملک ہے، وہاں سارے یمنی عرب رہتے ہیں سارے. اور پورے موریتانیہ میں آپ حیران ہوں گے ایک بھی بے نمازی نہیں. پورے موریتانیہ میں ایک لڑکا لڑکی مرد عورت بے نمازی نہیں. اور صومالیہ میں گیا، ایک بچہ بچی مرد عورت بے نمازی نہیں. ہمارے بچے، آپ لوگ کالج آتے ہو تو موبائل آپ کے ہاتھوں میں ہوتے ہیں، بس میں بیٹھے ہو یا گاڑی میں بیٹھے ہو موبائل پہ آپ کی نظر ہوتی ہیں. اور میں چونکہ 2 دفعہ گیا ہوں صومالیہ، 2 دفعہ، تو وہ بچے جب صبح جا رہے ہوتے ہیں اسکول تو ان کے ہاتھوں میں قرآن ہوتے ہیں اور وہ قرآن پڑھتے جا رہے ہوتے ہیں. کوئی میچ ہی نہیں ہے. ایسی خوبصورت زندگی ان کی. تو آدم سے عیسیٰ علیہ السلام تک کسی نبی کی مکمل 25 نبیوں کے نام قرآن میں ہیں. 25 آئے تو 1,24,000 ہے. 1,24,000 میں 5 نبی سب سے بڑے ہیں. نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور محمد علیہ السلام. یہ 5 نبی اولو العزم کہلاتے ہیں. یہ سب سے بڑے رسول ہیں، سب سے بڑے رسول ہیں. لیکن زندگی صرف ہمارے نبی کی. من انفسکم میں اشارہ ہے آپ کی خاندانی وجاہت کی طرف کہ آپ بنو ہاشم سے ہیں جو سب سے عالی خاندان ہے، اور آپ کا نسب آدم علیہ السلام تک محفوظ ہے، بے داغ نسب ہے. آپ نے فرمایا میں اپنے باپ، جتنے بھی میرے پیچھے باپ ہیں، کسی میرے باپ سے زنا ثابت نہیں ہے، میرے کسی باپ نے زنا نہیں کیا ہے. یہ نسل کی حفاظت کا نظام چلایا. ایک دفعہ میں نے ملتان کی ضلع کونسل سے اپنے تلمبہ ہمارا ہوم ٹاؤن ہے تو اس کے گرد ہماری زمینیں ہیں، تو میں نے اپنے بزرگوں کے دیکھنے کے لیے نام شجرے، تو وہاں میں نے 3 لاکھ روپیہ دیکھے تو وہ رجسٹر نکلوایا. 1874 کا رجسٹر تھا. تو اس میں 1874 سے پہلے کا تو لکھا ہوا نہیں ہے، بعد کا لکھا ہوا ہے آخر تک. تو اس میں 19 نام مجھے ملے. میں ان کو یاد نہیں کر سکا، حالانکہ میرے پیو دادے پردادے، لیکن میں یاد نہیں کر سکا. دہرانے کی کوشش کی، حافظہ بھی اللہ نے اچھا دیا، یاد نہیں ہوئے. تو اس میں وہ دلچسپی نہیں تھی. میں نے اپنے نبی کا نسب نامہ یاد کرنا شروع کیا، اس میں 90 نام ہیں، اور میرے دل میں تھا کہ میں روضہ رسول کے سامنے کھڑے ہو کر آپ کو سلام پیش کروں گا. آپ کے نسب کا پوری پیڑھی، ہماری پنجابی میں پیڑھی کہتے ہیں، پوری پیڑھی پڑھ کے میں آپ کو سلام پیش کروں گا. کیونکہ ہمارا کلچر ہے، ہم لوکل لوگ ہیں، ہم مائگریٹڈ نہیں ہیں، نسلوں سے آباد ہے اور زمیندار ہیں. تو ہمارا ایک کلچر ہے کہ ہمارے مراسی ہوتے ہیں، وہ آ کے ان کا کوئی کام نہیں ہوتا،
سرداریاں قائم دیر آباد میاں طارق جمیل دے میاں اللہ بخش دے میاں نیت علی دے میاں گانے دے میاں جہانے دے اگو میں نے بھی نہیں پتا وہ پڑھی جاندے اور وہ لے کے جاتے ہیں دانے لے کے جاتے ہیں پیسے ان کی بچیوں کی شادیاں کرواتا ہوں بیمار ہو جائیں علاج کرواتا ہوں اور کام وہ دھیلے کا نہیں کرتے ایک مراسی اپنے بیٹے کو لے کر آ گیا میں ڈیرے میں تھا کہنے لگا میاں صاحب ہمارا ٹائٹل وہاں میاں صاحب میرے پوتر نو نوکری لوا دے میں کیا کدی مراسیاں نوکری کیتی ہے پہلے کہنے لگا بھوکے مر گئے ہیں دیرے اجڑ گئے زمیندار شہرانو بڑھ گئے تو سوا کوئی سانو خیرات ہی نہیں لبدی تو چلو کوئی نوکری کر لو میں نے اس کے سامنے بیٹھے فون ملایا فاطمہ شوگر مل کے جو جی ایم تھے میرے دوست تھے میں نے کہا ایک بچہ بھیج رہا ہوں رکھ لو میں نے کہا بھیج دیں لیبر میں رکھ لوں گا تو میں نے اسی طرح کہہ دیا چاچا انہوں لے جا لیبر اچ رکھ لے سن بھلا ہوئے سرداریاں قائم چوتھے دن دونوں پھر میرے ڈیرے پر میں کہا تینوں تو مظفر گڑھ بھیجی آئی تو واپس کیوں آ گیا تو اس کا باپ کہتا ہے میاں صاحب میں سمجھا لیبر کوئی بڑا افسر ہوندہ ہے تو میرا پوتر افسر ہو سی انہوں تو بوریاں چوا 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 دی کنڈ بن چھڑی میں نے کہا میں تو پہلے آکی آئی راسی جڑے ہوندے نا صرف گلان دی روٹی کھان دن تو وہ یہ ثقافت میں نے دیکھی ہوئی ہے اور آج بھی اس کو میں بھگت رہا ہوں پال رہا ہوں باقی سب زمینداروں نے ہاتھ کھڑے کر دیں لیکن میں نے اس کو زندہ رکھا ہوا ہے کہ میں روزہ مبارک پر جا کر میں نے کہا یا رسول اللہ ہمارے میراثی آتے ہیں ہم بھی جھوٹے ہیں اور ہماری تعریف بھی جھوٹی ہوتی ہے اور ہم خوش ہو کے ان کو دیتے ہیں آپ سے سچا کائنات میں کوئی نہیں آپ سے بڑا خاندان کوئی نہیں تو میں آپ کا مراسی بن کے آج آپ کو میں آپ کی پیڑھی سناتا ہوں میرا یہ سلام آپ قبول فرمائے میں نے کہا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحث بن زار بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملحل ایل بن قینان بن آنوش بن شیس و بن آدم علیہ السلام میں کہا سرداریاں قائم دیر آباد من انفسکم لقد جاءکم رسول من انفسکم یہ واقعہ ہے صبح 10-11 بجے کا تو آف سیزن تھا اتنا رش نہیں تھا تو عصر کے بعد میں نکلا نماز پڑھ کے تو ایک لڑکا بھاگا بھاگا آیا کہا جی آپ مولانا طارق جمیل ہیں میں نے کہا جی میں کہا تم مجھے پہچانتے ہو کہا نہیں جی آپ کے ساتھ لوگ تھے کافی تو میں نے ایک آدمی سے پوچھا کہ یہ کون ہے تو انہوں نے کہا یہ مولانا طارق جمیل کہا جی میں ابھی عصر کی نماز میں پہلے آ گیا تھا یہ عصر کے بعد مجھے وہ بات بتا رہا ہے میں عصر کی نماز سے پہلے آ گیا تھا پرانی مسجد میں جگہ مل گئی بیٹھے بیٹھے مجھے نیند آ گئی تو میں نے خواب میں اللہ کے نبی کو دیکھا انہوں نے فرمایا کہ طارق جمیل کو بھی میرا سلام کہہ دو تو وہ جو میرا پیڑھی پڑھ کے سلام عرض کرنا تھا وہ بارگاہ رسالت میں قبول ہوا لقد جاءکم رسول من انفسکم کہاں سے لاؤ گے ایسا رسول کہ جس کی زندگی کی ہر چیز محفوظ ہو پھر
افریقہ میں پڑھتے ہیں من انفسکم، انفس کہتے ہیں نفیس کو، کہ ایسا نفیس کوئی ہے. ایک بدو عورت تھی، جب آپ تشریف لے گئے نا ہجرت کر کے مدینہ، تو رابغ ایک جگہ آتی ہے، وہاں بھوک لگی، پیاس میں، تو ایک خیمہ دیکھا، وہاں پہنچے تو ایک بڑھیا بیٹھی تھی، اس کا نام تھا ام معبد الخزاعیہ. تو آپ نے سوال کیا، ماں جی ہم مسافر ہیں، کوئی کھانے کو ملے گا؟ تو نے کہا بیٹا قحط کا زمانہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے. ایک بکری بیمار اور کمزور اور بن بیاہی کھڑی ہوئی تھی، تو آپ نے کہا اس بکری سے دودھ نکال لوں؟ تو اس نے ایسے بڑی حیرت سے دیکھا کہ یہ عرب ہو کے ایسی بات کر رہا ہے کہ اس بکری سے دودھ نکال لوں. تو وہ کہنے لگی یہ تو بن بیاہی ہے، اس کا تو ویسے بھی اس کے جسم پر بوٹی نہیں ہے، اس سے ایک قطرہ بھی کوئی نہیں. کہا ماں جی آپ اجازت دیں؟ کہا لگا ٹھیک ہے. تو وہ آپ کو غور سے دیکھنے لگی، چونکہ انہونی بات ہو رہی تھی. آپ نے اتنا بڑا وہ تھا برتن، وہ آپ نے لیا اور اس کے تھنوں کو یوں ہاتھ لگایا تو وہ چھلک کے مشکیزے کی طرح نیچے آ گئے، اور آپ نے دودھ نکالا تو وہ فل ہو گیا. آپ نے حضرت ابوبکر کو پلایا، عامر بن فہیرہ کو پلایا، عبداللہ بن اریقت جو آپ کے راہبر تھے، آخر میں آپ نے خود پیا، پھر دوبارہ نیچے بیٹھے اس کے، اور پھر نکال کے پورا وہ جگ بھر کے رکھ کے دے آئے. بکری کی عمر ہوتی ہے 7 سال، 7 سال تک یا ذبح ہو جائے یا وہ از خود مر جائے گی. بہت کم ہوتا ہے کہ کوئی بکری 7 سے 8 سال ہو جائے. یہ اس بکری کو میرے نبی کے ہاتھ لگے تھے، یہ بکری 22 برس زندہ رہی، 22 برس، اور اس کو ذبح نہیں کیا گیا، یہ مر گئی، خود ہی مر گئی، وہ نبی کے ہاتھوں کی برکت. شام کو اس کا خامد آیا ابو معبد، انہوں نے کہا یہ دودھ کہاں سے؟ تو ام معبد کہنے لگی اس بکری سے. پاگل ہو گئی ہیں، یہ بکری دودھ دے سکتی ہے؟ اس نے کہا میں بھی یہ سمجھ آئی نہیں دیندی، پر ایک کوئی جادوگر آیا ہے، وہ ہاتھاں دی کرامت آئی ہے، جگ بھریا پیا. کہنے لگا ان عتیلی، مجھے اس کی صورت بتاؤ وہ کیسا تھا، مجھے لگتا ہے یہ وہ قریشی ہے جس کی خبر مشہور ہو گئی ہے کہ وہ مکہ چھوڑ کے مدینے جا رہا ہے. تو اب وہ بولی، ترجمہ بعد میں کروں گا، اب الفاظ کا ردم اور اس میں جو موسیقی ہے اس کو آپ تھوڑا محسوس کیجئے گا. رأیت رجلا ظاہر الوضاء ابلج الوجه حسن الخلق لم تعبه ثجلة لم تزری به سعلة وسیم قسیم في عينيه دعج في أشفاره وطف في صوته سحل في لحيته كثافة في عنقه سطع إذا تكلم علاه البهاء وإذا سكت علاه الوقار من أنفسكم. میں نے ایک شخص دیکھا، مجھے یوں لگا جیسے 14ویں کا چاند ہی کپڑے پہن کے زمین پہ آ گیا ہے، ایسا دیکھا. خوبصورت حسن اس کا غلام تھا. لم تعبه ثجلا، پیٹ نہیں نکلا ہوا تھا. لم تزری به سعلا، اور دبلا پتلا نہیں تھا کہ بے روب ہو جائے، اور پیٹ نہیں نکلا ہوا تھا کہ بدصورت ہو جائے. پیٹ کو بچا کے رکھا کرو، خاص طور پہ یہ جو پڑھانے والے ہیں نا، یہ پیٹ نکال کے پڑھا رہے ہوں تو بڑا برا لگے گا. اور ایسے یہ خاص طور پر یہ عورتوں کا پیٹ باہر نکل آئے تو اور ہی بھدا نظر آتا ہے. وہ کئی بیچارے ایسے ہوتے ہیں، آپ سجے پاسے ہوتے ہیں، پیٹ کھبے پاسے ہوتے ہیں. جب وہ ہنستے ہیں تو وہ ادھر سے آواز کم آتی ہے اور پیٹ سے زیادہ آتی، دڑ 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 کر رہے ہوتے. ہمیں اندھا دھند کھانے کی اجازت نہیں ہے. رزق حلال بھی ہو تو میرے نبی نے کہا 1/3 کھانا ڈالو، 1/3 پانی ڈالو، اور 1/3 خالی رکھو، ساتھ لو. لیکن ہم تو کھاتے ہیں بھئی صاف ہی نہ آوے.
تو ہم کھانے کے لیے جی رہے ہیں، جینے کے لیے کھایا جاتا ہے۔ ہمیں کھانے کا ایک تو حلال حرام بتایا، شراب اور شربت کا فرق بتایا، زنا اور نکاح کا فرق بتایا۔ ہمارے کلچر میں بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کوئی کلچر نہیں ہے، یہ حرام کلچر ہے اور یہ پورے معاشرے کو تباہ و برباد کر دینے والا کلچر ہے۔ اور جس قوم میں یہ فحاشی پھیل جاتی ہے وہ اللہ کے غضب کا شکار ہو جاتی ہے۔ تو آپ نے تو ہمارے نبی نے ہمیں ایک کھانے کی چیزیں بتائیں، پھر اس کا طریقہ بتایا کہ اتنا کھاؤ اتنا چھوڑ دو تو بیمار نہیں ہوگے، موت آئے گی بیمار نہیں ہوگے۔ اور خاص طور پر جو آج کی غذائیں ہیں، ادھر وہ ٹن پیک ہاتھ میں ہوتا ہے، ادھر ایک ہاتھ میں برگر ہوتا ہے، برگر نو بھی بٹی جان دین تے پیک نو بھی پیتی جان دین۔ وہ اتنی چینی اپنے پیٹ میں ڈال لیتے ہو، یا تو پھر 5 کلومیٹر دوڑا کرو۔ میں تمہارے سامنے بیٹھا ہوں، میرے سامنے اتنے بڑے بڑے دسترخوان سجتے ہیں کہ تم دیکھو تو حیران رہ جاؤ۔ اگر میرا ہاتھ کھلا ہوتا تو انشاءاللہ اے پیٹ ایتھے لگ گیا ہونا سی۔ میں ایک بات کہا کرتا ہوں، پتے کی ہے پلے باندھ لو، غصے کے وقت زبان پہ قابو رکھو تو آپ کی روح صحت مند رہے گی۔ غصے کے وقت زبان پہ قابو رکھو تو آپ کی روحانیت صحت مند رہے گی۔ دسترخوان کے اوپر ہاتھ پہ قابو رکھو تو آپ کی صحت ہمیشہ ٹھیک رہے گی، صحیح رہے گی۔ غصے کے وقت زبان پہ قابو اور دسترخوان کے اوپر ہاتھ پہ قابو، تو انشاءاللہ تقدیر کے فیصلے الگ ہیں لیکن آدمی بیمار نہیں ہوتا۔ جو اپنی ذات کے لیے 1 گھنٹہ نہیں نکال سکتا اسے صحت مند رہنے کا کوئی حق نہیں۔ اتنا لگ جانا کہ نہ اپنا ہوش رہے، نہ کھانے کا ہوش رہے، نہ بھی بچوں کا ہوش رہے، یہ میرے نبی نے ہمیں نہیں سکھایا، اعتدال سکھایا۔ تو میں نے ایک شخص دیکھا جیسے 14ویں کا چاند کپڑے پہن کے نیچے اتر آیا ہو، اور 14ویں کے چاند کی طرح چہرہ چمکتا تھا، کلیوں کی طرح روشن تھا، ماتھا بہت خوبصورت چوڑا تھا، سر بہت خوبصورت سیاہ بڑے بال تھے، اور بھویں بڑی خوبصورت کمان کی طرح۔ یہاں بال نہیں تھے، یہ جگہ صاف تھی۔ یہ ہماری بچیاں یہاں ان کو لیزر کرواتی ہیں، بھائی تو ان کو مٹاؤ یہاں سے، ہائی ہائی بھی کر دیا انتے اے بھی مٹائیں دیا۔ تو میرے نبی خود ایسے آپ کی بھویں یہاں تک آ جاتی تھی، یہاں تک، اور آپ کی آنکھ موٹی تھی اور سیاہ تھی اور سرخ ڈورے تھے اور لمبی تھی، اور آپ کی بھویں قدرتی لمبی تھی، لمبی جیسے یہ بچیاں وہ مصنوعی نہیں لگا لیتی، وہ پتہ بھی لگ جاتا ہے مصنوعی ہے تو کی فائدہ ہویا، تو یا تو پتہ نہ لگنے دو، اور جب دور سے نظر آ جاتا ہے کہ کسی اٹھ دی لے کے آ گئی ہے۔ اونٹ کی بھویں بڑی موٹی ہوتی ہیں اور ڈبل ہوتی ہیں، ڈبل، تو اس لیے میں نے کہا جب میں کیسے اٹھ دی لے کے آ گیا۔ اور خوبصورت داڑھی تھی، لمبی گردن سراہی دار تھی۔ ایک اور حدیث ساتھ میں لا لوں، سواء البطن والصدر، سینوں اور پیٹ برابر تھا، بعید ما بین المنکبین، کندھے چوڑے تھے، عریض الصدر، سینہ بھی چوڑا تھا، طویل الزندین، ہاتھ لمبے تھے، سائل الاطراف، انگلیاں سیدھی تھیں، رحب الراحہ، ہتھیلی کشادہ تھی، دقیق المسربہ، یہاں بالوں کا ایک تار چلتا تھا اور ناف پہ آ کے ختم ہو جاتا تھا، خمسان الاخمسین، آپ کے پاؤں کی یہ جگہ کافی اوپر اٹھی ہوئی تھی، یہ جگہ یہ اسے پیدل چلنے میں آسانی ہوتی ہے، مسیح القدمین، آپ کے پاؤں اس طرح چمکتے تھے جیسے تیل لگا ہوا ہو، ینبو عنہم الماء، اس کے اوپر سے پانی پھسل جاتا تھا، اور اشنب، خوبصورت دانت، براق الثنایا، چمکدار دانت، جب آپ مسکراتے تھے تو آپ کے دانتوں کا نور دیوار پہ پڑتا نظر آتا تھا،
सुभान अल्लाह, क्या हंस। जब आप यूं आप ऐसे बैठे होते थे और यूं देखा करते थे, मुझे मेरी तरफ देखो गौर से, ऐसे करके नहीं देखते थे, क्योंकि जब आप ऐसे आंख उठाते थे तो फिर सब रोब की वजह से सबकी आंखें झुक जाती थी। किसी में जुर्रत नहीं होती थी कि आपकी आंखों में आंखें डाल के बात कर सके। और इतने आली अखलाक थे, आपकी आदात तक महफूज आदात। जब आप हैरान होते थे तो अपने हाथ को यूं यूं करते थे, ऐसे ऐसे। जब आप किसी को बुलाते थे तो ऐसे करते थे, यूं नहीं करते थे, उंगली का इशारा नहीं करते, ऐसे करते थे। आपको कोई इधर से बुलाता या रसूल अल्लाह, तो आप यूं नहीं करते थे, इधर से ये मौलवी अतीक मुझे कहे मौलाना साहब, तो मैं कहूंगा जी फरमाइए, मेरी इतनी औकात है। मेरे नबी को जब इधर से कोई बुलाता है या रसूल अल्लाह, और आप ऐसे बैठे हैं, कुर्बान जाऊं, आप पूरा ऐसे मुड़ते थे, फिर कहते थे जी फरमाइए। क्या इधर से कोई कहता या रसूल अल्लाह, फिर आप ऐसे होते थे, जी फरमाइए। वो कहता मैंने बात करनी है, तो आप कान यूं लगा देते थे। जब तक वो बोलता रहता था, कभी आपने नहीं कहा कि जल्दी खत्म करो, मेरा पीरियड शुरू होने वाला है, जल्दी खत्म करो। जब तक वो बोलता था आप यूं करके बैठे रहते थे। और जब आप गमगीन होते थे तो दाढ़ी पकड़ के यूं बैठ जाते थे, ऐसे बैठे, और थोड़ी देर के बाद सर पे हाथ फेरते, फिर यूं बैठ जाते थे। जब आप खुश होते थे तो यहां से नूर निकलता था। जब आप नाराज होते थे किसी पर, तो नाराजगी का इजहार देखो जरा। फर्ज करो आप अबू हुरैरा पे नाराज हैं, वो इधर से आ रहे हैं, तो जब आपकी नजर पड़ती अबू हुरैरा पर, तो आप अपना चेहरा यूं फेर लेते थे ऐसे करके। बस इतनी नाराजगी मेरे नबी फरमाते थे। यहां तो ये माएं छोटे छोटे बच्चों को छील के रख देती हैं, उस बेचारे का भी फीडर भी नहीं छूटा होता और उसकी पिटाई शुरू हो जाती, और 3 साल का बच्चा स्कूल वालों को देके आ जाती है। 3 साल के बच्चे को मां की गोद चाहिए, स्कूल नहीं चाहिए। जुल्म होगा, जुल्म। अगर आप 3 साल के बच्चे को स्कूल भेजेंगी, जुल्म होगा। इसलिए औलाद और मां बाप में राबिता ताकतवर नहीं है। बहुत कम वालिदैन देखे जो औलाद से खुश हैं, और उसमें बड़ी वजह वालिदैन खुद हैं कि जिस वक्त में ताल्लुक बनना था उस वक्त उनको स्कूल में भेज दिया। अब मुझे बताओ, ये जो मैंने आपको छोटी छोटी बातें, अच्छा आप मजलिस में चौकड़ी मार के बैठते थे ऐसे, और एक आपकी बेसाख्ता हरकत थी, हाथ यहां होते थे, मैं जरा ऊपर करके दिखाता हूं, और आप यूं करते रहते थे। यूं समझो ये हाथ झोली में है, और आप इस अंगूठे को इस हथेली पर ऐसे मारते रहते थे, ऐसे यहां हाथ रख के ऐसे करते रहते थे। जिंदगी में कभी मिंबर से किसी का नाम लेकर उसको बुरा नहीं कहा, जिंदगी में कभी किसी की इज्जत को नहीं उछाला, कभी किसी की का नाम बुराई के साथ। अब्दुल्ला बिन उबई जैसे को भी आपने मिंबर से नहीं कहा कि ये मेरा शदीद दुश्मन है और मेरा मुखालिफ है और मेरे घर वालों को बदनाम कर रहा है। मेरे नबी की जिंदगी की हर अदा महफूज है, तो मुझे उसको फॉलो करना है। ये तो मैंने आपको मुख्तसर बताया है। अब अजवा, सुकिया, बरका, वर्षा, जमजम, इतलाल, इतराफ, गैसा, कमरा, 8 बकरियां थीं और 1 बकरा था। मैंने आपको बकरियों के नाम भी गिनवा के दे दिए। अस्कर और सालब ये 2 ऊंट थे। दुलदुल और फिजा ये 2 खच्चर थे। उफैर और याफूर ये 2 गधे थे। अजबा, शहबा, जदआ ये आपकी ऊंटनियां थीं। सकब, सबहा, मुर्तजिज, लिजाज, तिराज, वर्द, यासूब, याबूब ये आपके
घोड़ों के नाम थे। तो मेरे बच्चों, मेरे अजीजों, नबी का इल्म सीखो। सबसे पहले नबी बताता है इन्न रब्बकुमुल्लाह अल्लज़ी खलक़स-समावाति वल अर्द फी सित्तति अय्याम। इस जमीन आसमान का पैदा करने वाला अल्लाह है, जिसने 6 दिन में जमीन आसमान को बनाया। ये जवाब वही दे सकती है, साइंसदान नहीं दे सकता। फिर मेरे नबी ने अल्लाह का दूसरे अंदाज में तारुफ कराया, अलम नजअलिल अर्द मिहादा। कौन है अल्लाह के सिवा जिसने जमीन को बिछाया, वल जिबाल औतादा। कौन है जिसने पहाड़ों को गाड़ा अल्लाह के सिवा। व खलकनाकुम अज़वाजा। कौन है जिसने मर्द औरत को बनाया अल्लाह के सिवा। वजअलना नौमकुम सुबाता। कौन है जो नींद लेकर आया अल्लाह के सिवा। वजअलना लैला लिबासा। कौन है जो रात को लाया आराम के लिए। वजअलना नहारा माशा। कौन है जो दिन को लाया काम के लिए। सबसे बड़ा एहसान किया कि अल्लाह का तारुफ करवाया। और सबसे खूबसूरत अल्लाह का तारुफ कुरान की एक छोटी सी सूरत में है, 4 आयात की सूरत में है। कुल कुरान में 332 दफा आया है, 332 दफा। और हर कुल के बाद कोई अहम बात होती है। कुल, मेरे हबीब कहो, हुवल्लाहु अहद। वो एक है, तन्हा, अकेला। एक का 2 हो सकता है, 1 2 3, लेकिन अकेले का दोकेला कोई नहीं है। कुल हुवल्लाहु अहद। इन्हें कहिए कि वो अहद है, तन्हा है, अकेला है, जमाने से पाक है, जहान से पाक है, खाने से पाक है, पीने से पाक है, सोने से पाक है, मौत से पाक है, ज़ौफ से पाक है, कुदरत में कामिल है, मुल्क में कामिल है, हैबत में कामिल है, जलाल में कामिल है, किबरियाई में कामिल है, अर्रहमान अर्रहीम है, अल-मलिकुल कुद्दूस है, अस्सलामुल मुमिन है, अल-मुमिनुल मुहैमिन है, अल-अज़ीज़ुल जब्बार है, अल-मुतकब्बिर है, अल-खालिकुल बारी है, अल-अहदुस समद है। कहो मेरे नबी, अल्लाहुस समद। समद किसे कहते हैं? जो किसी का मोहताज ना हो और सारे उसके मोहताज। लम यलिद, किसी का बाप नहीं है। लम यलिद, किसी का बाप नहीं है। लम यूलद, किसी का बेटा नहीं है। ना उसका कोई बेटा है, ना उसका कोई बाप है। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और कोई उस जैसा है ही नहीं। कोई हो तो बताया जाए कि वो कैसा है। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु आलिमुल गैबि वश्शहादति हुवर रहमानुर रहीम। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल-मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर सुब्हानल्लाहि अम्मा युश्रिकून। हुवल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विरु लहुल अस्माउल हुस्ना युसब्बिहु लहू मा फिस समावाति वल अर्दि व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। मेरे नबी ने मेरे रब को बताया, आपके रब को बताया कि हमारा रब ऐसा है, हमारा रब ऐसा है। पहला एहसान किया, अल्लाह का सही तारुफ करवाया, उससे शिर्क की जड़ों को काट दिया। मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने पूछा, आपका रब सोता है? बड़े पुट्ठे सीधे सवाल कर दे सन। अभी फिरौन को डूबते देखा सामने, और फिरौन के लश्कर को डूबते देखा। अभी उनके पांव गीले थे, चंद कदम चले तो आगे एक बस्ती में एक बुत था जिसकी बस्ती वाले पूजा कर रहे थे। तो कहने के मूसा इजअल लना इलाहन कमा लहुम आलिहा। कुरान की आयत है, मूसा एक अयो जा खुदा सानू भी लै दे, असी मैनू मत्था टेकीए। मैं कहा फिटे मुंह तुहाडा, ਉਹ ਹੁਣੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਰੱਬ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ पत्थर ਦਾ बहुत ਮੰਗਦੇ ਪਏ ਹੋ मेरे ਕੋਲੋਂ। तो अजीब व गरीब सवाल करते थे। तो कहने लगे रब सोता है? मूसा अलैहिस्सलाम ने उनको डांट दिया। अल्लाह ताला ने कहा नहीं, ऐसा कर,
رات کو نا 2 پیالے لے کے کھڑے ہو جا پانی کی. خیال کرنا یہ پیالے گرنے نہ پائیں. موسیٰ علیہ السلام بڑے طاقتور ہستی تھے, وہ پیالے لے کے کھڑے ہو گئے. کھڑے 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 اونگ آنے لگی. ایک جھٹکا لگا, سنبھال لیا. دوسرا لگا, سنبھال لیا. تیسرا جھٹکا لگا تو پیالے گر گئے, ٹوٹ گئے, پانی بہ گیا. کہ موسیٰ سمجھانے کے لیے تھا, اگر تیرا رب بھی سو جائے تو یہ زمین آسمان کے پیالے ایسے ہی ٹوٹ کے بکھر جائیں گے. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم, لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. نہ وہ سوتا ہے, نہ وہ اونگتا ہے, نہ وہ کھاتا ہے, نہ وہ پیتا ہے, نہ وہ روتا ہے, نہ وہ حاجت مند ہے, نہ اس کی کوئی عمر گزرتی ہے. وہ ہر قسم کے رنگ و روپ سے پاک ہے, ہر قسم کے زمان و مکان سے پاک ہے, ہر قسم کی حاجات سے پاک ہے. سب کو دیتا ہے, لینے سے پاک ہے. سب کو کھلاتا ہے, کھانے سے پاک ہے. سب کو مارتا ہے, مرنے سے پاک ہے. سب کو سلاتا ہے, سونے سے پاک ہے.